آج مسیح وندنا میں مسیحی وندنا اردو۔ وندنا کرتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، ہردے کو تیرے سامنے لا کر رکھتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، ہردے میں میری مسیحا جیون دیپ جلا، ہردے میں میری مسیحا جیون دیپ جلا، ہردے کے پاپوں کو دھو کر پریم کی راہ دکھا، ہردے کے پاپوں کو دھو کر پریم کی راہ دکھا۔ اس خوبصورت صبح میں اپنے سبھی سننے والوں کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کے وندنا پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ آپ آج ریورنڈ بوائز کامران سے آج کا پیغام سنیں، پیش ہے یہ نغمہ۔ دنیا کی محفلیں ہنسی جانا نہ بھول کے، دنیا کی محفلیں ہنسی جانا نہ بھول کے، تم کو بلائے ہر گھڑی جانا نہ بھول کے، دنیا کی محفلیں ہنسی جانا نہ بھول کے۔ جو بھی گیا ان راہوں پہ برباد ہو گیا، جو بھی گیا ان راہوں پہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، بربادیوں کے سوگ میں مٹنا نہ بھول کے، بربادیوں کے سوگ میں مٹنا نہ بھول کے، تم کو بلائے ہر گھڑی جانا نہ بھول کے، دنیا کی محفلیں ہنسی جانا نہ بھول کے۔ ایک ہے خطائے جو تیری
معاف بھی، ایک ہے خطا جو تیری کرتا ہے معاف بھی، کرتا ہے معاف بھی، اپنے گناہ میں کبھی مرنا نہ بھول کے، اپنے گناہ میں کبھی مرنا نہ بھول کے، تم کو بلائے ہر گھڑی جانا نہ بھول کے، دنیا کی محفلیں ہنسی جانا نہ بھول کے، راہ حیات سے کبھی ہٹنا نہ بھول کے، راہ حیات سے کبھی ہٹنا نہ بھول کے، تم کو بلائے ہر گھڑی جانا نہ بھول کے، دنیا کی محفلیں بسی جانا نہ بھول کے، جانا نہ بھول کے۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ آمین۔ یاد رکھیے کہ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے اگر آپ خدا کے بندے اور بندی ہیں۔ آپ کے اندر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے بندے اور بندی ہیں۔ دوسری بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ ابلیس ہارا ہوا ہے اور آپ پر اس کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں خدا کا سسٹم لکھا گیا ہے کہ خدا کا نظام کیا ہے، کہ اس کا تخت ہے، پھر وہ حکومتوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، ریاستوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اور آخر تک اس کا کنٹرول اور اختیار ہے۔ افسیوں کے 6 باب کی 12 آیت میں ابلیس کا سسٹم لکھا گیا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ سسٹم جو ابلیس کا ہے اس نے خدا کے سسٹم کی نقل کی ہے۔ دشمن کون ہے؟ دشمن ابلیس ہے، اور اس کو خدا کے حضور سے گرا دیا گیا ہے۔ یسایہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 12ویں آیت اور حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کی 14ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ اس دشمن ابلیس کو خدا کے حضور سے کیوں گرا دیا گیا، کیوں پھینک دیا گیا؟ کیونکہ اس نے بغاوت کر دی۔ یاد رکھیے کہ ہماری شخصی زندگی کے اندر، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، ہماری کلیسیائی زندگی کے اندر بغاوت
بہت خطرناک ہے، کیونکہ بغاوت ہی ابلیس کی سوچ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ابلیس بنتا، وہ خدا کا مقرب فرشتہ تھا جس کا نام لوسیفر تھا، لیکن اس کے اندر گھمنڈ سما گیا، اور اس کی وجہ سے اس کو خدا کے حضور سے گرا دیا گیا۔ اور جب اس کو خدا کے حضور سے گرا دیا گیا تو اس کا نام لوسیفر کی بجائے سانپ، ابلیس، شیطان، اژدہا جیسے گندے اور ناپاک نام اس کے لیے پکارے گئے، لکھے گئے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ گرائے جانے کے بعد آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ جب آپ خدا کے حضور سے، خدا کے ساتھ رشتے میں، خدا کے ساتھ تعلق میں گر جاتے ہیں تو آپ کی فطرت بھی بدل جاتی ہے، آپ کی شخصیت بھی بدل جاتی ہے۔ ابلیس خدا کے سب سے قریب ترین تھا، لیکن جب وہ وہاں سے گرا دیا گیا تو اس کی شخصیت بدل گئی، اس کی فطرت بدل گئی، وہ اپنے رتبے سے گر گیا، یہ تبدیلی آ گئی۔ وہ اپنے درجے سے گر گیا، اس کی توہین ہوئی، اس کی بے عزتی ہوئی، اس کی رسوائی ہوئی، وہ آسمان سے گندگی کی طرح زمین پر پھینک دیا گیا۔ خدا کی قربت سے گرنے والے گندگی کی زندگی گزارتے ہیں، اور عبرانیوں کے خط کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کی قربت سے گرتے ہیں انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے۔ وہ جو ابلیس بن گیا، لوسیفر سے، مقرب فرشتے سے دشمن بن گیا، اژدہا بن گیا، اس نے بہت کچھ کھو دیا، یعنی وہ اپنا حسن کھو بیٹھا، وہ اپنی جگہ کھو بیٹھا، وہ اپنی فطرت کھو بیٹھا، اور اس کی فطرت کے اندر تاریکی آ گئی، اس کی فطرت کے اندر بدصورتی آ گئی، اور اس کی فطرت کے اندر گندگی آ گئی۔ اس لیے یاد رکھیے، ہر گندگی اور ہر تاریکی اور ہر بدصورتی کے پیچھے ابلیس موجود ہے، ہر گناہ کے پیچھے ابلیس موجود ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر ہم نہیں چلیں گے، یا ہم چل رہے ہیں اور وہاں سے اپنی جگہ سے گر جائیں گے، تو ہماری زندگی اور ہماری فطرت اور ہماری شخصیت کے اندر بھی یہ سب کچھ جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ کو بڑا چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو جانچیے کہ آپ خدا سے دور تو نہیں جا رہے، کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق میں گراوٹ کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو رک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، مڑ جانا چاہیے، اپنا رستہ تبدیل کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ خدا کے بندے اور بندی ہونے کے لیے بلائے گئے لوگ ہیں۔ سب انسانوں کو خدا نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، سب کو اس نے اپنی شبیہ پہ اپنی مانند بنایا ہے، لیکن ابلیس ہمیشہ شک پیدا کرتا ہے۔ جب ابلیس نے ہوا کو بہکایا، ہوا کے ساتھ بات چیت کی، تو اس نے اس کو کہا کہ اس پھل کو کھانے سے تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور ہوا یہ بھول گئی تو کہ وہ تو پہلے ہی خدا کی مانند بنائے گئے ہیں۔ جب وہ یسوع کے پاس آیا تو اس نے یسوع کو بھی اسی طرح سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن یسوع کلام کے وسیلے سے اس پر غالب آیا۔ آپ کے اندر خدا کا کلام ہے تو آپ غالب آنے والی زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میں اور آپ
खुदा के बंदे और बंदी होने के लिए बुलाए गए हैं और इब्लीस का हम पे कोई इख्तियार नहीं है। अगर मैं और आप ये बात समझ जाएं और इसमें चलेंगे तो हम शादाबी में जिंदगी बसर करेंगे, हरियाली हमारी जिंदगी में आएगी, हम ताज़ा हो जाएंगे, हमारे अंदर खुदा की जिंदगी मौजज़न होगी, हमारे अंदर रूहानी खुशी घर कर जाएगी, हम एक हकीकी शादमानी में दिन और रात चलें और फिरेंगे। काश मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का ये कलाम 100 गुना फल लेके आए। आमीन। कलाम हयात अभी आपने सुना। हमें उम्मीद है आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अजीजों, इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370। इसे एक बार फिर सुन लें, 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को हमें भी जरूर बताएं। खुदा का फजल आप पर हमेशा बना रहे।